بسم الله الرحمن الرحيم فيها أربعة حرم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے کریم آقا رحمت والے مصطفیٰ حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت والی بارگاہ میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جو بیان کا موضوع ہے محرم شریف کے فضائل. آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ الحمدللہ ہمارے بیچ ایک نیا اسلامی سال 1446 ہجری تشریف لا چکا ہے. اسٹارٹ ہوتا ہے محرم الحرام کے مبارک مہینے سے اور اللہ پاک کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس مبارک مہینے کی بڑی فضیلت ہے. میں نے محرم الحرام شریف کے بارے میں بہت ساری کتابوں کا بہت مطالعہ کیا. نتیجہ یہ مجھے ملا اسپیشلی طور پر 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے محرم الحرام کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. 4 چیزوں کی وجہ سے محرم کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اور محرم سے مراد کیا ہے؟ یہ مہینہ. اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے نا محرم شریف تو کچھ لوگ تعزیہ مراد لیتے ہیں. کیا مراد لیتے ہیں؟ تعزیہ, جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, جس کو ہمارے علماء نے بدعت سیئہ قرار دیا ہے, بری بدعت جس میں انوالو ہونے والے یزید کے نشے قدم پہ چلنے والے ہیں. ہمارے اسلام کا اس سے دور تک کوئی تعلق اور مطلب نہیں ہے. تو محرم شریف سے مراد کیا ہے؟ یہ مبارک مہینہ, اسلامی سال کا پہلا مہینہ, بڑا مقدس مہینہ ہے, بڑی برکتوں والا ہے. 4 بنیاد پر میں نے جیسے کتابوں کا مطالعہ کیا نا تو اندازہ مجھے لگا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے اس محرم شریف کی فضیلت بڑھ گئی ہے. نمبر 1, اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا ہے, اس لیے فضیلت بڑھ گئی. نمبر 2, اس مبارک مہینے میں روزوں کی الگ الگ فضیلتیں ہیں, اس لیے فضیلت بڑھ گئی. اس مبارک مہینے میں عاشورہ کا دن آتا ہے, اس لیے فضیلت بڑھ گئی. اور اس مبارک مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب دگنا ملتا ہے, زیادہ ملتا ہے, اس وجہ سے بھی اس کی فضیلت بڑھ گئی. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے کو کیا کہا؟ شہر اللہ, اللہ کا مہینہ. آپ 2 حدیثیں سماعت فرمائیں. مسند امام احمد میں لکھا ہے ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے اگر میں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا چاہوں تو کس مہینے میں رکھوں؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھنا چاہو تو محرم میں رکھو, محرم الحرام میں رکھو, اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور جو لوگ توبہ کریں گے ان دوسرے لوگوں کی توبہ بھی اللہ قبول فرمائے گا. دوسرے حدیث بات مسلم شریف کے حوالے سے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. تو ان دونوں حدیثوں سے ہمیں پتہ چلا کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے نا اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا, اس لیے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اور اس میں آپ کسی بھی دن روزہ رکھیں عاشورہ کے علاوہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام میں ہر دن کے روزے کو 1 مہینے کے روزوں کے برابر قرار دیا. آج آپ روزہ رکھا, کل آپ روزہ رکھیں, پرسوں روزہ رکھیں, لاسٹ ڈے تک محرم میں کئی بھی آپ عاشورہ کے علاوہ جب بھی روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 1 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا.
تو بڑا مبارک مہینہ ہے. اور ایک چیز اور ہے جس کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت بڑھ گئی، اور جانتے ہو کیا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. سال میں کتنے مہینے؟ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہر، 12 مہینے. اچھا 12 مہینے تو ہے ہی اور سب فضیلت والے، مگر خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فیہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے سے ہیں جو حرمت والے، عزت والے، بڑی عظمت والے. 4 مہینے کون سے؟ رجب کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، اور چوتھا یہ محرم کا مہینہ. ان 4 مہینوں کو کیا کہا گیا؟ حرمت والا مہینہ. اچھا ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو، محرم الحرام، حرام، یس، شراب حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، نماز قضا کرنا حرام ہے. یہ مہینہ محرم الحرام. تو میں یہاں شروع میں بات کلیئر کر دوں، میرا کوئی بھائی کنفیوز نہ ہو کہ اس مہینے کو جو پورا نام دیا گیا ہے وہ ہے محرم الحرام. لاسٹ منتھ ذی الحجہ الحرام، سیکنڈ لاسٹ ذی القعدہ الحرام. تو اس مہینے کے اندر بھی لگ رہا حرام، اس میں بھی لگ رہا حرام. تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ شراب حرام ہے، زنا کاری حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، غیبت حرام ہے، ماں باپ کا دل دکھانا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. تو حرام کو لفظ گناہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، جو بڑے گناہ ہیں حرام، یہ وہی چیز حرام ہے. تو محرم حرام کیسے ہو گیا؟ یہ محرم کا مہینہ یہ حرام کیسے ہو گیا؟ تو آپ حضرات اپنے دماغ سے اس کنفیوژن کو دور کریں. یہاں پر جو حرام کا لفظ ہے نا، یہ وہ حرام نہیں ہے جو حلال کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، بلکہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ حرام سے مراد عزت والا، حرمت والا، عظمت والا. یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ جس مسجد کے اندر موجود ہے اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد حرام. حرام کا مطلب کیا ہے؟ یہاں حرام سے مراد وہ حرام نہیں ہے جو حلال کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، بلکہ یہاں حرام سے مراد ہے حرمت والا، عظمت والا، عزت والا، برکت والا، رحمت والا، وسعت والا، عنایت والا. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا اب میں آپ کو بڑی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں. تو یہ 4-5 وجہ تھی جن کی وجہ سے محرم الحرام کے اس مبارک مہینے کو اللہ کی طرف سے برتری ملی، عزت ملی، عظمت ملی، شان و شوکت ملی. اس مبارک مہینے میں ویسے تو ہر دن کی الگ الگ فضیلت ہے، مگر سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے دن کی. عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے 10. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈکشنری میں ہم دیکھیں گے نا، ڈکشنری کھولیں گے، عاشورہ کی میننگ یہ رہی. عاشورہ کی میننگ ہے 10. مذہب اسلام میں کسی چیز کا کوئی نام رکھا جاتا ہے تو بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ لاجک ضرور ہوتی ہے. یہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد. اسلام میں اس کا نام کیا ہے؟ مسجد. کیوں ہے اس کا نام؟ لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. تو جہاں پر بندے اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرتے ہیں اس لیے اس کو مسجد کہتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ مدرسہ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے کی جگہ. تو مدرسے کو مدرسہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر علم پڑھا جاتا ہے. تو عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے 10. تو عاشورہ کا مطلب 10. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ عاشورہ کیوں بولتے ہیں؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ اس دن یعنی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی انعام و اکرامات سے نوازا. عاشورہ کے دن اللہ نے اپنے 10 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اسپیشل خصوصی انعام و اکرام سے نوازا. اس لیے اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے. اور اس دن اتنے سارے واقعات لوگوں میں ہوئے ہیں کہ جو اس دن کی فضیلت کو بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پر عاشورہ کے دن زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا. عاشورہ کے دن لوح، قلم، عرش، کرسی کو پیدا کیا گیا. عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا. عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، انتقال ہوا. عاشورہ کے دن ہماری اور تمام انسانوں کے امی جان حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی. عاشورہ کے دن
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. عاشورہ کے دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا گیا. عاشورہ کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا. عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی سے نجات عطا کی گئی. عاشورہ کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہوئی. عاشورہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے ہیرے کنویں سے باہر نکالے گئے. عاشورہ کے دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے. عاشورہ کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی. عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعونیوں سے نجات ملی اور فرعون اس کے ساتھیوں کو دریا میں ڈبو دیا گیا. عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا گیا. عاشورہ کے دن آسمان سے زمین پر سب سے پہلے بارش نازل ہوئی. عاشورہ کے دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا. اور عاشورہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی اور عاشورہ کے دن ہی میرے امام علی مقام، امام تشنہ کام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام، ہم مومنوں کے دلوں کے چین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مقدس ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے تپتے میدان میں بڑی صفاقی اور مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا. ابھی تو اور واقعات بھی جو میں بیان نہیں کر سکا آپ کے سامنے. اتنے سارے واقعات عاشورہ کے دن ہوئے. عاشورہ میں نہیں 10 محرم لگا. اس لیے اس مبارک دن کی بڑی فضیلت ہے. باقی کی بات بتاؤں، جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا، اس سے پہلے مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا. پوائنٹ کی بات نوٹ کر لینا. جب اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا، اس سے پہلے مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا. لیکن جب اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے گئے تو اب عاشورہ کی روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی. اب اس عاشورہ کے دن کا روزہ فرض نہ رہا، نفل ہے، لیکن بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن آج کی تاریخ میں بھی اگر کوئی مسلمان ہٹا کٹا تندرست ہو اور جان بوجھ کر عاشورہ کا دن روزہ نہ رکھے، بالکل نہیں رکھے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، 1% گناہ نہیں ہے. لوگوں کے سامنے کھائے پیے 1% گناہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے. لیکن اب جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی. اب عاشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض واجب نہیں ہے. ہاں، جو لوگ رکھیں گے مرد عورت، اللہ ان کو بے انتہا ثواب عطا کرے گا. تو حدیث سناؤ، میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا عاشورہ کے دن کے روزے کی برکت سے اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عاشورہ کا دن کا روزہ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کروا دیتا ہے. ضرور روزہ رکھنا چاہیے ہمیں عاشورہ کے دن کا. لیکن یاد رکھیے گا، میں نے یہ بات کلیئر اس لیے کر دی کہ ہمارے سامنے یا ہمارے ہی گھر میں یا ہمارے ہی دوستوں میں اگر ہمارا کوئی بھائی یا ہماری کوئی بہن روزہ نہیں رکھتی، حالانکہ وہ کسی بیماری میں نہیں ہے، کسی مجبوری میں نہیں ہے، کسی پرابلم کا شکار نہیں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھے عاشورہ کا، برائے مہربانی اس کے لیے اپنے دل میں میل مت لائیے گا. پہلے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو گنہگار کہہ دیا، اسلام آپ کو گنہگار کہہ دے گا. جب اسلام نے اس کو گنہگار نکالا تو آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا؟ سمجھ رہے بات؟ اسی لیے ہم کسی دوسرے گنہگار نہیں کہہ سکتے. لیکن میں گزارش کروں گا تمام اسلامی بھائیوں سے، جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں. بلکہ میں بات پہ بات یہی عرض کرتا ہوں چند باتیں کہ عاشورہ کا دن آنے والا ہے تو ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں، کون کون سی نمازیں پڑھنی ہیں، کون کون سی سورتیں پڑھنی ہیں، اس کو یاد کر لیں. میں عرض کر دیتا ہوں آپ ان شاء اللہ، کیونکہ بعد میں پھر میں ڈالوں گا تو کافی دیر میں نکل جاتے ٹائم پورا ہو جاتا ہے. یہ بات کبھی کبھی اس لیے کہتا ہوں کہ بعد میں بتاؤں گا، کیوں؟ تاکہ جو لوگ بعد میں آنے والے چلو وہ بھی سن لیں، مگر ان لوگوں کے چکر میں پھر ہمارا ٹائم سے ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے میں شروع کرتا ہوں. آپ چاہیں تو کاؤنٹ کر لیں، چاہیں تو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو دل میں محفوظ کر لیں. آپ جو بات بتانے جا رہا ہوں یاد رکھنا، ایک ہے شب عاشورہ اور ایک ہے یوم عاشورہ. آج کتنی تاریخ ہے محرم کی؟ 5 تاریخ ہے آج. تو 6 7 8 9 10 یعنی کہ آنے والے ویڈنسڈے بدھ کے دن انشاءاللہ 17 جولائی عاشورہ کا دن رہے گا. ٹھیک ہے. اور 16 جولائی منگل کے دن جیسے ہی مغرب ہوگی سورج ڈوبے گا تاریخ چینج ہو جائے گی. 9 تاریخ رہے گی اور جیسے مغرب ہوگی
10 तारीख लग जाएगी। तो जैसे मंगल को सूरज डूबेगा तारीख चेंज होगी ना, 10 तारीख लग जाएगी। तो इस रात को कहा जाता है शब आशूरा। क्या बोला जाता है? शब आशूरा। और जो दिन आपको मिलेगा बुध का 17 जुलाई वो होगा यौम आशूरा। शब आशूरा की भी फजीलत है, यौम आशूरा की भी फजीलत है। अब आपको क्या क्या काम करने होंगे, तवज्जो के साथ 1 by 1 काम समाप्त फरमाएं, खुद भी याद रखें, अपने घर वालों को बताएं। भूल जाए आप उससे रब्ता कर लें, या हमारे जो बयान माशाल्लाह हर जुमे को हमारे उसे पे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हुसैनी चैनल जेब को भी जाता है, आप उसको रिपीट देख सकते हैं कि क्या बयान हुआ था। अगर कोई बात कंफ्यूज भी हो जाए क्या बताया था तो आप जाके सर्च करके इंशाल्लाह देख सकते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से समाप्त फरमाएं। पहले मैं शुरू कर रहा हूँ शब आशूरा से। शब आशूरा यानी कि 16 जुलाई 2024 मंगल के दिन जैसे सूरज डूबेगा शब आशूरा लग जाएगी। शब आशूरा में हमें 3 काम करने हैं। देखो मैं मोटे मोटे काम बताऊंगा, वैसे तो आप लिस्ट लेंगे तो बहुत ज़्यादा काम होंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं मोटे मोटे काम बताऊंगा। नंबर 1, शब आशूरा में इंशाल्लाह हमें गुस्ल करना है। क्यों? रिवायतों में आता है कि शब आशूरा में दुनिया के तमाम पानियों में आब ज़मज़म मिलाया जाता है। तो जो बंदा शब आशूरा में गुस्ल कर ले, अल्लाह ताला पूरे साल इसको बीमारियों से महफूज फरमाए। अपने घर वालों को बताया, बराए मेहरबानी शैतान के वसवसे में ना आए। दुनिया के तमाम पानियों में आब ज़मज़म मिलाया गया, तो उस पानी से कैसे नहाऊंगा? वो तो पंडाले में जाएगा, वो तो नालियों में जाएगा। और ज़्यादा अदब करने वाले भाई, बहुत अदब कर रहे हो माशाल्लाह करो, लेकिन इतना याद रखना अदब ताज़ीम इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने सीखा किससे? अपने बुजुर्गान दीन से। और वो हमसे ज़्यादा जानते अदब क्या होता है, समझ रहे हैं? इसलिए शैतान के वसवसों में बताओ, अगर ये सोच के बैठ जाओगे ना तो पूरे आशूरा की रात से लेकर के और दिन तक, सूरज डूबने तक पूरे 24 घंटे टॉयलेट नहीं आ सकते आप। कितने तेज लग जाए, नहीं आ सकते। क्यों? आपको शैतान परेशान करेगा, और जो है तमाम पानी में आबे ज़मज़म मिलाया गया, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। बस वसों में बताओ, बस जो कहा जा रहा है आमन्ना सद्दक़ना कहकर मान लो, ये हमारे बुजुर्गान दीन का इरशाद है। ठीक है, तो फरमाया शब आशूरा में जो बंदा गुस्ल कर ले तो अल्लाह ताला इसे पूरे साल तमाम बीमारियों से महफूज फरमाएगा। वजह क्या बताई? इसलिए कि शब आशूरा में दुनिया के तमाम पानियों में आब ज़मज़म मिलाया जाता है। पहला काम गुस्ल करने का। दूसरा काम 4 रकअत नमाज पढ़नी। भाइयों आप चाहें तो एक सलाम से 4 रकअत पढ़ लें, और चाहें तो आप 2-2 करके पढ़ लें। जिस तरीके से पढ़ेंगे आपको फजीलत पूरी मिलेगी। और तरीका ये है, नफल की नियत बनेगी, हर रकअत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़नी है। और सलाम फेरने के बाद 100 टाइम 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़नी है, सूरह इखलास। इस नमाज को पढ़ने की बड़ी फजीलतें आई हैं। अल्लाह ताला इस पढ़ने वाले के गुनाह माफ़ फरमाएगा, और आगे लिखा है अल्लाह उसको जन्नत में बेइंतहा नेमतें अता करेगा। ठीक है, ये 2 काम हुए। तीसरा काम, वैसे तो हर रात हमें कुरान पाक की 6 सूरतें पढ़नी चाहिए, लेकिन बिलखुसूस जब बड़ी रात आ जाए, जैसे आशूरा की रात आने वाली है इंशाअल्लाह, तो इन 6 सूरतों को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और 6 सूरतें कौन कौन सी हैं और कौन कौन से पारों में है, मैं इसको इंशाअल्लाह बता रहा हूँ, आप अगर याद कर लें। पहली सूरत है सूरह सजदा, जो कुरान पाक के 21वें पारे में है। दूसरी सूरत है सूरह यासीन, जो कुरान पाक का दिल है। एक बार पढ़ोगे तो 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, जो कुरान पाक के 22वें पारे के आखिर से शुरू होती है और 23वें पारे तक जाती है। तीसरी सूरत है सूरह दुखान, जो कि कुरान पाक के 25वें पारे में है। चौथी सूरत है सूरह रहमान, जिसे कुरान पाक की डेकोरेशन कहा जाता है, दुल्हन कहा जाता है, सजावट कहा जाता है, जीनत कहा जाता है, कुरान पाक के 27वें पारे में। 5वीं सूरत है सूरह वाक़िया, जो कि कुरान पाक के 27वें पारे में सूरह रहमान के जस्ट बाद। 5 और 6ठी सूरतें जो रोज़ पढ़ने की होती है, अज़ाब कब्र से निजात दिलाने वाली, सूरह मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। वैसे तो हमें इन 6 की 6 सूरतों को रोज़ाना रात पढ़ना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी पाबंदी नहीं है तो मैं गुजारिश करूँगा, अभी नया साल शुरू हुआ है, आज से इसको शुरू करें। आप कहेंगे वहाँ से फजीलत बता दें आप, है ना, थोड़ी सी हमारे अंदर लालच भी तो है ना, कि थोड़ा सा सवाब पता चल जाए, तो इंशाल्लाह मज़े से पढ़ेंगे। तो मैं बताता हूँ। पहला है सूरह सजदा, रोज़ाना रात पढ़िए। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उस वक्त तक आराम नहीं फरमाते थे जब तक कुरान पाक के 21वें पारे में मौजूद सूरह सजदा नहीं पढ़ लेते थे। सूरह यासीन की फजीलत क्या है?
میرے پاس کتاب موجود ہے مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے فرمایا اپنی کتاب میں باقاعدہ کہ جو مسلمان روزانہ رات سونے سے پہلے سورہ یاسین کی پابندی سے تلاوت کرے گا, جب انتقال کرے گا اللہ پاک اس کو شہادت کا رتبہ عطا کرے گا. یہاں رک کر میں کنفیوژن دور کر دوں کہ یہاں شہادت سے مراد اور شہید سے مراد وہ شہید نہیں ہے جیسے امام حسین ہوئے. ہاں کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, وہ اتنا بڑا مرتبہ مل جائے گا صرف سورہ یاسین پڑھنے سے, جتنا بڑا مرتبہ امام حسین کا. لا حول ولا قوت الا باللہ. شہید کی 3 قسمیں ہیں, شہید حقیقی, شہید فقہی اور شہید حکمی. یہ جو تیسرے نمبر پہ نا شہید حکمی, یہ کئی اعتبار سے مل جاتا ہے مرتبہ. اس کا مرتبہ شہید حقیقی کے برابر نہیں ہے, شہید فقہی کے برابر نہیں ہے, لیکن اس کا بھی مرتبہ بڑا ہے. اور جو شہید حکمی ہوگا نا, قیامت کے دن اللہ پاک اس کو بھی شہید حقیقی کے زمروں میں شامل فرمائے گا. مطلب یہ بندہ بھی جب قیامت میں آئے گا نا تو امام حسین کی گروہ میں اٹھ کر کے آئے گا انشاءاللہ. تو وہ مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب ہے شہید حکمی ہے کہ اللہ پاک شہادت کا مرتبہ اسے عطا کرے گا. تو کئی چیزیں ہیں جو جس میں یہ شہادت کا مرتبہ مل جاتا ہے, جسے میں نے بتایا. روزانہ رات سورہ یاسین پڑھیے آپ, اللہ پاک شہادت کا رتبہ عطا کرے گا. اس کے بعد کون سی سورت تھی؟ سورہ دخان 25ویں پارے میں. روزانہ رات حدیث بعد میں آیا, جو روزانہ رات سورہ دخان پڑھ لے صبح اس حال میں کہے گا کہ اللہ کے معصوم 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس حال میں صبح کہے گا, وہ 70,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اس کے بعد کون سی بتائی میں نے؟ سورہ رحمان. تو سورہ رحمان کی پرٹیکولر تو ویسے کوئی فضیلت ایسی اسپیشل نہیں ہے, لیکن چونکہ بڑی فضیلت ہے اس کی. 31 بار آتا ہے فبی اعلیٰ ربکما تکذبان, ہے نا, ہمارا ایمان سے تازہ ہو جاتا ہے. باقی اس کی فضیلت الگ الگ رکھی ہوئی ہے, لیکن اسپیشلی رات میں پڑھنے کی اس کی کوئی فضیلت ہو وہ میں نے پڑھی نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں, اس لیے میں نے ان 5 سورتوں کے ساتھ اس کو ایڈ کیا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھا کریں. اور اس کے بعد میں بتایا سورہ واقعہ. سورہ واقعہ کی تو اسپیشلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ترغیب ارشاد فرمائی ہے. فرمایا جو روزانہ رات کو سورہ واقعہ پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو فقر تندرستی سے محفوظ فرمائے گا. زندگی بھر انشاءاللہ اس کا ہاتھ اوپر رہے گا, کبھی نیچے نہیں آئے گا انشاءاللہ. یہ دینے والا رہے گا, دینے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ سورہ واقعہ کی فضیلت. اچھا سورہ واقعہ پڑھنے کا ٹائم جو ہمارے بزرگوں نے بتایا نا, بیسٹ ٹائم, ویری بیسٹ, وہ ہے مغرب سے عشاء کے درمیان. اگر آپ عشاء کے بعد پڑھیں گے نو ڈاؤٹ ثواب ملے گا, فضیلت ملے گی. اگر زیادہ فضیلت لینا چاہیں آپ تو مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں سورہ واقعہ, عشاء کے وقت سے پہلے پہلے. اور کیا بتائیں آخر میں؟ سورہ ملک شریف. اس کی تو سب جانتے ہیں ماشاء اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو منجیہ کہتے ہیں, سورہ ملک کو منجیہ. منجیہ کا مطلب ہوتا ہے نجات دینے والی, چونکہ یہ مبارک سورت روزانہ رات پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دینے والی, اس لیے اس کو منجیہ کہا جاتا ہے. اور اس مبارک کی سورت کی بڑی فضیلت ہے, قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر کے جائے گی انشاءاللہ. تو یہ 6 صورتیں ہیں جن کا میں نے نام ذکر کیا آپ کے سامنے. تو روزانہ رات پڑھیے, مگر بالخصوص عاشورہ کی رات جو آنے والی ہے ماشاء اللہ بڑی رات ہے, لہٰذا اس کے اندر ان 6 صورتوں کی ضرور تلاوت کیجیے. تو شب عاشورہ میں کرنے والے میں نے ابھی 2 کام بتایا آپ کو, بلکہ 3 کام ہو گئے نا. پہلا غسل کرنا, دوسرا 4 رکعت نماز پڑھنا, اور تیسرا یہ 6 صورتوں کی تلاوت کرنا. اور اس کے علاوہ استغفار پڑھیے آپ, خوب درود شریف پڑھیے آپ, اللہ کے دربار میں خود دعائیں مانگیے, رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے اللہ کے دربار میں, ہے نا. اپنے لیے پوری امت مسلمہ کی دعا کیجیے. اب آ گیا یوم عاشورہ, عاشورہ کا دن آ گیا. عاشورہ کے دن ہم لوگ کیا کیا کام کر لیں تو سماعت فرما لیں. نمبر 1 پہلے نمبر پر ہے انشاءاللہ میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا. کیا فضیلت ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں خیبر کے مقام پر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ جب عاشورہ کا دن آیا تو یہودی روزہ رکھ رہے ہیں. تو میں نے آ کر فرمایا یہودیوں سے کہ تم اس دن کس بات کا روزہ رکھ رہے ہو, کیا ہے آج؟ تو انہوں نے کہا کہ آج عاشورہ کا دن ہے اور اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو فرعونیوں سے نجات دی تھی اور فرعون کو اس کے ساتھیوں سمیت دریا میں ڈبو دیا تھا. تو اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا, تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. تو حضور نے عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور اپنے ماننے والوں کو, اپنے غلاموں کو بھی فرمایا کہ روزہ رکھو. اب کیا ہوا, صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عاشورہ کا دن تو وہ ہے جس میں یہودی روزہ رکھتے ہیں, اگر ہم بھی روزہ رکھیں گے تو ان سے مشابہت بھی ہو جائے گی, ان کی نقالی بھی ہو جائے گی.
تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لا اصومن التاسع، حضور نے فرمایا اگر میں آنے والے سال دنیا میں تشریف فرما رہا تو انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. اس لیے حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صرف عاشورہ کا سنگل روزہ رکھنا مکروہ ہے. مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے، گناہ نہیں ہے. اگر کسی نے سنگل روزہ رکھا تو 1% گناہ نہیں ہے، مگر اللہ رسول کو یہ پسند نہیں ہے کہ صرف عاشورہ کا اکیلا روزہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ روزہ ملایا جائے، اور روزہ نہ رکھ سکے تو 11 کا ملا لیا جائے. ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، میں نے کتاب پڑھا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضرت کیسے خیریت سے؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی. پوچھا کس وجہ سے؟ فرمایا الحمدللہ 60 سال تک 60 ایئرس 60 سال تک میں نے پابندی کے ساتھ عاشورہ اور 9 محرم کو ملا کر روزہ رکھا. اللہ کو یہ زیادہ پسند آ گئی، اللہ نے میری صاحب مغفرت فرما کر جنت کا داخلہ تھا. عاشورہ بڑی فضیلت والا، جن سے ہو سکے ضرور روزہ رکھے. کوئی روزہ نہیں رکھتا بیماری کی وجہ سے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں رکھتا تندرست ہونے کے باوجود بھی کوئی دقت نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، مگر رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی. اب عاشورہ روزہ صرف نفل ہے، کوئی رکھتا ہے تو سبحان اللہ، نہیں رکھتا تو بھی کوئی دقت والی بات نہیں ہے. تو پہلا ہمیں کیا کرنا ہے کام؟ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا کام سنیے، 4 رکعت نماز پڑھنی. امام صاحب جی ابھی تو بتائیے. جی وہ رات کی تھی، ابھی ہم دن میں آ گئے. توجہ ہے نا آپ کی؟ وہ رات کی نماز تھی جو میں رات کو پڑھنی ہے. مغرب بعد پڑھو یا عشاء کے بعد پڑھو، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے سے پڑھ لو. وہ 4 رکعت الگ تھی. اب جو بتا رہا ہوں یہ الگ ہے اور اس کا طریقہ اس سے الگ ہے. 4 رکعت نماز اس کے اندر بھی وہی تھے. آپ چاہے 1 سلام سے پڑھ لیں چاہے 2 سلام سے پڑھ لیں، نفل کی نیت بنے گی. اور اس میں کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام کے حدیث میں آقا فرماتے ہیں من صلی یوم عاشورہ 4 رکعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 11 مرة غفر الله له ذنوب 50 عاما وبنى له منبرا من نور. میرے آقا فرماتے ہیں جو عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز اس طریقے سے ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے لیے نور کا منبر بنائے گا. رات میں جو نماز ہمیں پڑھنی ہے اس میں کیا بتایا تھا میں نے؟ ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار قل اللہ شریف. اور اس کے اندر کیا بتایا؟ سورہ فاتحہ کے بعد ڈائریکٹ 11 بار قل اللہ شریف ہے یا آیت الکرسی نہیں ہے. اور آپ حضرات کو میں یہ اعلان کر کے بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ اپنی مسجد صلاح عالم میں ہر سال عاشورہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد یہ 4 رکعت نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. اور نماز کا سلام پھیرنے کے بعد دعائے عاشورہ بھی ماشاءاللہ پڑھ کے سنائی جاتی ہے، جس کی فضیلت میں آیا ہے کہ جو عاشورہ کے دن دعائے عاشورہ پڑھ لے تو اللہ پاک اسے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے گا. اس سال میں انشاءاللہ عاشورہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں یہ 4 رکعت نماز جماعت سے ادا کی جائے گی اور انشاءاللہ دعائے عاشورہ میں پڑھ کے سنائی جائے گی. آپ حضرات میں سے جو یہاں تشریف لا سکیں تشریف لائیے گا. 2 بجے کی جماعت ہے ظہر کی، جماعت سے نماز پڑھے اور اس کے بعد اس 4 رکعت میں شرکت فرما لیجیے گا. 2 کام ہو گئے عاشورہ کے دن. پہلا کام آپ کو بھی کہنے کی اجازت ہے، پہلا کام روزہ، دوسرا کام 4 رکعت نماز. تیسرا کام سنیے، اس کام کو اگر آپ کر لیں دل سے کریں، دل سے اور حلال کمائی سے. 2 چیزیں شرط ہیں، دل سے کریں حلال کمائی سے کریں. حضور نے وعدہ دیا ہے، سنو حدیث پاک. میرے آقا فرماتے ہیں من وسع علی عیاله یوم عاشورہ لم یزل فی سعۃ سائر سنۃ. میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے کھانے پینے کے معاملے میں عاشورہ کے دن کشادگی کرے گا اللہ پورے سال اسے کشادگی میں رکھے گا. پورا سال آپ کا انشاءاللہ خوشحالی میں، برکت میں، رحمت میں گزرے گا. گھر بار، کاروبار، روزگار پھلتا پھولتا رہے گا. کرنا کیا ہے؟ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا پکا کے کھلائیے. مفتی احمد خان سمنیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں کھچڑا پکایا جاتا ہے نا، اس کی اصل حدیث پاک ہے. کھچڑے کے اندر جو چاول ڈلے، دال ڈلے، گوشت ڈلے، بہت سارے کھانے ڈل جاتے ہیں نا. تو فرمایا اسی لیے کھچڑا مسلمان پکاتے ہیں کہ عاشورہ کے دن امام علی مقام کے اثار ثواب کے لیے، کربلا والوں کو ثواب پہنچانے کے لیے کھچڑا بنا لو تو ان کو ثواب بھی پہنچ جائے گا، اس کا بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام کھانوں میں اللہ پورے سال برکت عطا کرے گا. چاول میں برکت، دال میں برکت، گوشت میں برکت، ماشاءاللہ پانی میں برکت وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو عاشورہ کے دن امام صاحب جی فرمائیے، کبھی کہتے ہو روزہ رکھو، کبھی کہتے ہو کھانا کھلاؤ. ایک بات بولو جی، میں تو 2 ہی بولوں گا، میں تو 2 ہی بولوں گا. نمبر 1، جو آپ کے گھر کے اسلامی بھائی روزے سے رہیں گے ان کو آپ یہ کھانا کھلائیں گے افطار میں،
اور مغرب کے بعد کے کھانے میں. اور جو آپ کے گھر میں روزے دار نہیں ہیں, جیسے کچھ بیمار ہوں گے یا اسلامی بہنیں ایسی ہوں گی جو روزے رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گی, یا گھر کے بچے ہوں گے, تو ان کو آپ انشاءاللہ عاشورہ کے دن خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں. جو روزے دار ہوں گے ان کو افطار میں کھلائیں, شام کے کھانے میں کھلائیں. لیکن جن کا روزہ نہیں ہے ان کو انشاءاللہ دوپہر کے کھانے کا اچھے سے اچھا آئٹم کھلائیں. تو حضور نے وعدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پورے سال خوشحالی میں رکھے گا. 3 کام ہو گئے نا. پہلا کام کیا بتایا؟ روزہ رکھنے کا. دوسرا کام کیا بتایا؟ 4 رکعت نماز پڑھنے کا. تیسرا کام کیا بتایا؟ اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھے کھانا کھلانے کا. چوتھا کام اسمت سرما لگانے کا. اسمت سرما تمام سرموں میں سب سے بیسٹ اور سب کا سردار اسمت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے پسند فرمایا. بلکہ ایک پتی کی بات بتاؤں میں آپ کو, سنو اور سے. عاشورہ کا دن بنی اسرائیل میں عید کا دن تھا. میں نے پڑھا ہے کتابوں میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام عاشورہ کے دن کتان کا لباس پہنتے تھے اور اپنی مبارک آنکھوں میں اسمت سرما لگایا کرتے تھے. دیکھو اسمت سرما گویا یہ سمجھ لو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں نہیں بلکہ بہت پرانا ہے ماشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی اس کو حاضری کا موقع ملا, بلکہ ان کی مبارک آنکھوں کو چھونے کا موقع ملا اس کو. تو بڑا مبارک سرما ہے. بس وہی بات ہے, پرابلم اس کی ہے کہ اصلی کہاں ملے گا. پرابلم یہ ہے جس کو مل جائے سبحان اللہ. ہمارے شفیع بھائی نے تو ماشاءاللہ اپنے بھتیجے سے مدینہ شریف سے منگایا ہے ماشاءاللہ. جس کو مل جائے ماشاءاللہ. جو اب یہاں بھی معلومات کر لیجیے گا. دیکھو لیکن سب صحیح بات ہے, ہمارے یہاں دودھ بیچنے والا آتا وہ بھی آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے بغیر ملاوٹ کا دودھ. حالانکہ فجر کے بعد اندھیرے میں جب وہ دودھ نکالتا ہے تو بغیر پانی مکس کر لیتا ہے. جھوٹا دھوکے باز. اللہ سب دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ سارے جھوٹے, الحمدللہ سچے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ, میں انکار نہیں کر رہا. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو, نقلی مال آدمی دے گا اتنی چونکہ ہمیں معلومات بھی نہیں ہے, تو اصلی کیا دے گا وہ بھائی یہ اس میں سنو پیسہ اصلی ہے نا. آپ سے جھوٹ بولوں گا پیسہ, بچوں کو آرام کھلاؤں گا پیسہ, اس طرح کی موٹی موٹی باتیں بولتے ہیں. اپنے بچوں کو آرام کھلاؤں گا کیا, آپ سے جھوٹ بولوں گا کیا, اس طرح کی باتیں کہ آپ کا دل بہلائیں گے اور پھر نقلی مال اصلی کے بیچ دیں گے. خیر, تو چونکہ پہچان بڑی مشکل ہے, اس لیے گزارش یہ ہے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو چھان پٹک کرنے کے بعد اصلی مل جائے تو سبحان اللہ, نہیں ملتا تو جو مل جائے. اب چونکہ معلومات تو ہے نہیں کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے, تو آپ بسم اللہ پڑھ کے لے لیجیے انشاءاللہ, اور اللہ کی رحمت سے لگائیے. اس میں تو سرما جو لگائے گا عاشورہ کے دن, تو آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا جو عاشورہ کے دن اس میں تو سرما اپنی آنکھوں سے لگائے گا اس کی آنکھوں میں درد نہیں ہوگا. تو اس میں سرما لگائیں انشاءاللہ. تو 4 کام یہ میں نے بتائے عاشورہ کے دن کرنے کے, تو انشاءاللہ ان کاموں کو کیجیے گا. میں ایک بار پھر ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ بھول گئے تو یاد کر لیں, جو بعد میں وہ بھی سن لیں. شب عاشورہ میں ہم کو 3 کام کرنے ہیں, میں نے بتایا. غسل کرنا ہے, 4 رکعت نماز پڑھنی ہے, 6 سورتیں پڑھنی ہے. عاشورہ کا دن آ جائے, روزہ رکھنا ہے, 4 رکعت نماز پڑھنی ہے, اپنے گھر والوں کے کھانے پینے میں کشادگی کرنی ہے, اور اس میں سرما لگانا ہے. اور ایک کام اور, کوئی بھی بڑا موقع آ جائے صرف زندوں کو یاد مت رکھیے, اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیے. جی ہاں, عاشورہ کے دن اللہ توفیق عطا فرمائے تو رات میں چلے جائیں, یا دن میں کوئی ٹائم نکال لیں, فجر کے بعد کا یا صبح کا یا ظہر کا, جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ چلے جائیں انشاءاللہ قبرستان, اور اپنے مرحومین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین شریف پڑھیں اور ان کے لیے خوب نثار ثواب کریں. اور بلکہ آپ عاشورہ کے دن خوب صدقہ و خیرات بھی کریں اللہ کی راہ میں. اور اس کے اندر جہاں آپ کربلا والوں کی نیت کریں گے, امام علی مقام کی نیت کریں گے, تو وہاں خاص طور سے اپنے مرحومین کی بھی نیت کریں. جیسے جس کی امی کا انتقال ہو گیا, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, دادا دادی یا نانا نانی کا انتقال ہو گیا, یا کوئی ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہیں جن کی زوجہ کا انتقال ہو گیا, یا ہمارے کوئی اسلامی بہن, میرا بیان بعد میں سنیں آپ کے ذریعے ان کو پتہ چلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, تو اپنے مرحومین کے لیے خاص طور سے انشاءاللہ آپ جو بھی صدقہ و خیرات کریں تو ان کا ضرور نام شامل کر لیں کہ یا اللہ جو میں عاشورہ کے دن صدقہ دے رہا ہوں اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو عطا فرما. ایک آخری میں واقعہ دیکھو سن لو کہ عاشورہ کے دن صدقہ آپ دیں گے تو کسی برکت ملے گی. ایک آخری واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. مصر میں ایک شخص رہتا تھا, عاشورہ کے دن اس نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں نماز پڑھی. نماز پڑھ کے نکلا تو بیچاری ایک عورت اس کو ملی, بڑی محتاج اور غریب عورت تھی. اس کے پاس کچھ تھا نہیں کھانے پینے کو, تو اس کو ترس آیا, یہ اسے گھر لے گیا. یہ آدمی اتنا غریب تھا, اتنا غریب کہ اس کے بعد پہننے کے لیے ایک کپڑا تھا جو اس کے جسم میں تھا, باقی
चादर वगैरह घर में थी, ये उसे अपने घर ले गया। अल्लाह की रज़ा के लिए, आशूरा के दिन की बरकत लेने के लिए इसने अपने घर में जाकर वो कपड़े उतारे, चादर लपेटी और दरवाजे की आड़ से उस गरीब औरत को वो लिबास दे दिया कि जाकर इसको बेच देना, कुछ पैसे मिल जाएंगे, उससे खाना खरीद लेना, खाना खा लेना, अपने बच्चों को खिला देना। वो औरत खुश हुई और उसने अल्लाह के दरबार में इसके लिए दुआ कर दी, अल्बसकल्लाहु मिन हुलल जन्नह, अल्लाह तुझे जन्नती लिबास पहनाए। रात हुई, ये बंदा सो गया, सर के आगे बंद हुई, दिन के आगे खुल गई। इसने बड़ा नूरानी मंजर देखा। क्या देखता है कि जन्नत आलीशान महल है और उसमें एक बड़ी खूबसूरत हूर तशरीफ फरमा है। हूर तो होती बड़ी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत होती है कि किताबों में लिखा है अगर कोई हूर आसमान से दुनिया की तरफ एक नज़र देख ले, उसकी खूबसूरती की लोग ताव न ला सके, हूर इतनी खूबसूरत होती है। अल्लाह पाक हमको भी जन्नत में ले जाने वाले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो वो जब शख्स रात को सोया तो जन्नती महल देखा, बड़ी खूबसूरत हूर बैठी हुई है। उस हूर ने एक सेब लिया, उसको काटा, जब 2 टुकड़े सेब के हुए उसमें से जन्नती लिबास निकला। तो इसने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मुझे नहीं जानते, जब तुम जन्नत में आओगे ना तो मैं तुम्हारी जन्नत में बनने वाली बीवी हूँ और मेरा नाम आशूरा है। क्या नाम बताया? मेरा नाम आशूरा है। जब उसने ख्वाब देखा, आँख खुल गई, जल्दी से उठा, वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह के दरबार में अर्ज करने लगा, अल्लाहुम्मा इन कानत ज़ौजती हक़्क़न फिल जन्नह फ़अक़बिज़नी इलैहि, या अल्लाह जो मैंने ख्वाब देखा है अगर वो वाकई जन्नत में मेरी बीवी बनने वाली है तो मैं तुझसे दुआ करता हूँ, बोला अब मैं दुनिया में नहीं रहना चाहता, मुझे उसके पास पहुँचा दे। रावी बयान करते और दुआ से फारिग हुआ, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, रूह कब्ज़ करके ले उसका इंतकाल हो गया। तो इससे एक बात पता चली कि आशूरा के दिन अगर आप सदका करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, यतीमों के काम आएंगे, बेवाओं की हेल्प करेंगे, मस्जिद मदरसे का ख्याल रखेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको भी हम सबको भी खूब नवाजेगा। तो बहुत सारी बातें अभी भी रह गई, इंशाअल्लाह ताला आप तशरीफ लाएंगे जब शब आशूरा में। तो आप आपको बता दूँ, रोज़ाना रमज़ान की मस्जिद में ज़िक्र शहीदान करबला की महफिल चल रही है। मंगल के दिन चूँकि बड़ी रात रहेगी तो इंशाअल्लाह शहादत इमाम अली मकाम का बयान भी होगा और इंशाअल्लाह उस वक्त जो मैंने बताई आज बातें इंशाअल्लाह मैं रिपीट करूँगा ताकि आप रात ताज़ा भी हो जाए और मज़ीद अगर कुछ बात अलग से होगी तो इंशाअल्लाह वो भी मैं उस रात को बताऊँगा। तो आप रात ज़रूर तशरीफ लाएँ। और एक ऐलान ये भी था कि इंशाअल्लाह बड़ी रात को अपनी मस्जिद में प्रोग्राम के बाद इमाम अली मकाम और करबला वालों की याद में लंगर शरीफ का भी एहतमाम होता है। तो आप हज़रात उसकी शिरकत भी फरमाएँ और लंगर शरीफ में जो हमारे इस्लामी भाई अपनी पूरी इजाज़त के साथ हिस्सा मिलाना चाहे तो हमें मोहसिन साहब के पास जमा करवा दें और साथ ही साथ ये रानी समाज फरमा दें 9 और 10 इन 2 दिन का चूँकि रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह, जैसे मैंने फज़ीलतें बताई, तो 9 और 10 मुहर्रम का जो इस्लामी भाई रोज़ा रखेंगे हर साल की तरह इस मरतबा भी अपनी मस्जिद सलावाला में उन तमाम रोज़ेदारों के लिए इंशाअल्लाह रोज़े इफ्तारी का एहतमाम रहेगा। आप हज़रात रोज़ेदारों की खिदमत करना चाहें तो इसमें भी अपना पाकीज़ा कमाई का हिस्सा मिलाना चाहें ज़रूर मिलाएं। एक बात मैं हर बार कहता हूँ, जो आज भी कह रहा हूँ, लंगर शरीफ के लिए कहकर मत दीजिए कि लंगर के लिए, इफ्तार के लिए हमें आजमाइश हो जाती है। क्योंकि मसला शरीयत का ये है कि जिस का नाम बोल करके चंदा देने वाले ने चंदा दिया और लेने वाले पर फर्ज है उसी में खर्च करेगा। अब आपने हमसे कहा कि 100 रुपये ये ले लीजिए, लंगर में लगा देना, उसमें लगा देना, उसमें लगा देना, तो कई बार ऐसा होता है तवज्जो नहीं दे पाती है। सबसे बेस्ट ये है कि आप हमें कुल्ली इख्तियार दे दें। कुल्ली इख्तियार का मतलब ये होता है कि मैंने 500 रुपये दे दिए, मोहसिन साहब आप इसको लंगर में लगाओ, रोज़ा इफ्तारी में लगाओ, बस मुझे सवाब चाहिए, करबला वालों के लिए इस सारे सवाब के लिए मैंने दे दिया, अब आप जाना आपका काम जाने। इससे हमारे लिए आसानी हो जाती है माशाल्लाह। और कई बार क्या होता है इफ्तारी बच जाती है, अब आपने किसके लिए दी थी? रोज़ेदारों के लिए, बच गई इफ्तारी, अब किसको खिलाए? तो कई बार ऐसा होता है। मैं ये बात पहले भी आपसे कर चुका हूँ, फिर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप हज़रात इजाज़त दे, हमको दे के रखें ताकि जो बच जाए। तो बाकायदा हम ऐसा भी करते हैं, हमने कई नमाज़ी इस बात को जानते हैं कि मगरिब बाद हम ऐलान कर देते हैं तो वहाँ अगर ज़्यादा बच जाती इफ्तारी तो बाकायदा तस्वीर में लगा देते, नमाज़ी खा लेते हैं, तो थोड़ी बहुत बचती है तो 4-5 इस्लामी में बैठ के खा लेते हैं। तो ये आपकी तरफ से हमें परमिशन होनी चाहिए ताकि हम गुनहगार न बने, आपको भी सवाब मिले और आपकी हम खिदमत करते रहे इस तरीके से, तो इंशाअल्लाह हमें भी सवाब मिलता रहे। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको इमाम अली मकाम और करबला वालों की सच्ची मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।